اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سے دعا کرتا ہوں جہاں پر بھی ہوں گے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ آپ کو تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ دوستو، راہ سلوک میں ہر ایک بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اسم اعظم کو پالوں، میرے پاس ایسا ایک اللہ کا نام، ایک قرآن کی آیت ایسی ہونی چاہیے جس کو میں پڑھوں اور جس کے لیے دعا کروں گا میری دعا اللہ فوری قبول کر لے۔ اصل تو اسم اعظم کو پانے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ میں اپنے لیے دعا کروں، اپنے بچوں کے لیے دعا کروں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کروں، اور اپنے دوستوں کے لیے یا اپنے مریضوں کے لیے یا اپنے مریدوں کے لیے۔ تو اسم اعظم میرے پاس ہو تو میں اس سے دعا کروں، اللہ تبارک تعالیٰ میری دعا قبول کر لے۔ ان کاموں کے لیے چاہیے ہوتا ہے اسم اعظم۔ اب ہر بندہ اسم اعظم کی تلاش میں ہے اور 90% ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ کیوں دیکھنا پڑتا ہے؟ اس کی میں آج آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ دوستوں سے درخواست کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور آپ کی قیمتی آرا ہمارے لیے بڑے معنی رکھتی ہیں۔ آپ کامنٹ میں اپنے آرا بھی دیں، اور اگر کوئی بات ٹھیک نہ لگے میری اصلاح بھی کریں تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں گا جو میری اصلاح کرے گا۔ دوستوں، ہم اسم اعظم میں کیوں ناکام ہو رہے ہیں؟ آپ نے پڑھے لکھے دوست ہیں، آپ نے سارے طریقے جو سوشل میڈیا پہ ہیں وہ آپ نے آزما لیے ہوں گے کہ الف کا 1، بے کے 2، جیم کے 3، ایسے حروف تہجی سے اپنے اسم اعظم نکالیں، علم جعفر سے نکالیں، یہ کریں وہ کریں۔ دوستو، ایسے اسم اعظم نہیں ملتا، نہ ہی اسم اعظم بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ اسم اعظم کے لیے 40 دن کے سال میں 8 چلے کرتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ 1 سال اللہ کے کسی ایک نام کو، کسی ایک صورت کو مسلسل پڑھیں اور اس کا ورد نہ چھوڑیں، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ آج میں نے الحمد شریف کی تعریف سنی، اس کو شروع کر دیا، کل میں نے سورۃ یاسین کی تعریف سنی، اس کو شروع کر دیا، اس سے اگلے دن سورۃ مزمل کی تعریف سنی، پھر اس کو شروع کر دیا۔ تو یاد رکھیے گا کہ آپ ان تینوں میں سے نہ تو کسی کے عامل بن سکتے ہیں، نہ ہی یہ آپ کے اسم اعظم بنیں گے، کیونکہ اہل روحانیت، اہل طریقت، اہل حقیقت یہ جانتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے جو پڑھائی شروع کی جائے، جب تک وہ مقصد حاصل نہ ہو انسان اس پڑھائی کو ترک نہ کرے، اسی پڑھائی پہ جمع رہے اور اسی کو کرتا رہے۔ بعض کو 40 دن میں رزلٹ مل جاتا ہے، بعض کو 80 دن میں، کسی کو 6 ماہ لگ جاتے ہیں، کسی کو سال لگ جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے آپ کی دل جمی پہ۔ جو بندہ بھی جتنا زیادہ کسی ایک وظائف کو پکڑ کر اس پہ ریاضت کرتا رہے گا، اس پہ محنت کرتا رہے گا، وہ ایک دن ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ اگر آپ نے رزلٹ لینا ہے دنوں میں، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ دل بھی اتنا ہی خالص ہو جتنا اللہ تبارک تعالیٰ کو چاہیے۔
ورنہ آپ عملیات بار بار نہ بدلیں، پڑھائیاں اپنی بار بار نہ بدلیں، ورنہ آپ سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں اٹھائیں گے۔ بار بار وظائف بدلنے سے انسان کا نقصان ہوتا ہے، انسان کو رجت ہو جاتی ہے، اور پھر انسان کا ایمان بھی وہ نہیں رہتا جو ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ دوست احباب سے یہ میں التجا کروں گا کہ اپنے وظائف بدلنے سے بہتر ہے اپنے آپ کو بدلیں۔ آپ سال کے چار چلے نہ نکالیں، 5 چلے نہ نکالیں، بس ایک پڑھائی کو لے کر چلے اور مقصد بڑا سامنے رکھیں۔ جب تک وہ مقصد حاصل نہ ہو جائے آپ اس پڑھائی کو ترک نہ کریں۔ آج میں آپ دوستوں کو تذکیر کا، مریضوں کے علاج کرنے کا اور ہر طرح کی پریشانی سے بچنے کا سورۃ اخلاص کا عمل دیتا ہوں۔ اگر آپ اس کو مسلسل بغیر ناغہ کیے 6 ماہ آپ نے اس کو جاری رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا نام اولیاء کاملین میں لکھ دے گا۔ شرط وہی ہے کہ 6 ماہ آپ کی چھٹی نہ ہو۔ ہاں کبھی اتنے بیمار ہو جائیں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، پھر اور بات ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کو شادیاں چھوڑنی پڑتی ہیں، محفلیں دوستوں کی چھوڑنی پڑتی ہیں، اور پڑھائی اتنی زیادہ نہیں ہے، پابندی زیادہ ہے۔ آپ کم سے کم جو میں یہ طریقہ بتا رہا ہوں اس طریقے پہ 5 تسبیح روزانہ کریں اور 6 ماہ تک ناغہ نہ کریں۔ یہ آپ کا اسم اعظم بھی بن جائے گا اور آپ پہ روحانی دنیا کے اسرار بھی کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ شرط ایک ہی ہے، رزق حلال اور صدق مقال، کہ آپ جب بھی کھائیں رزق حلال کھائیں اور جب بھی بولیں سچ بولیں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ ساری رات نفل ادا کریں، عمل ڈیلی بیسس پہ ہونا چاہیے، بے شک تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ عمل پسند ہے جو ڈیلی بیسس پہ کیا جائے، بے شک وہ کم تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو، اس کو پھر مومن ترک نہ کرے۔ یہ سورۃ اخلاص شریف کا عمل ہے، دوستوں کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ آپ نے پہلے بھی کہیں سن رکھا ہوگا، لیکن جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس طریقے پہ اگر آپ اس کی 5 تسبیح ڈیلی بعد نماز عشاء یا بعد نماز فجر، بہت اچھا ہوگا کہ بعد نماز فجر کریں۔ میں آپ کو یہ بات گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے بچوں کی شادی کرنی ہے وہ بھی آپ کی پریشانی حل ہو جائے گی، اگر آپ کو کاروبار نہیں چلتا وہ بھی ٹھیک طریقے سے چلنا شروع ہو جائے گا، گھر میں لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، نااتفاقی ہے، سارے معاملات آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات، ایک بوتل میں پانی رکھ لیں اپنے پاس، ڈیلی پڑھ کے اس کے اوپر پھونک ماریں، گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکیں، خود پئیں، اپنے بچوں کو پلائیں، اہل خانہ کو سب کو پلائیں، اور جادو آپ پہ بے شک 50 سال کیوں نہیں پرانا چلا ہوا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن شرط پھر وہی ہے کہ کم سے کم آپ اس کو 6 ماہ تک اس کو جاری رکھیں گے، تو پھر آپ کو کسی عامل کامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کے کام خود بخود اللہ تبارک تعالیٰ کرتا رہے گا۔ کہتے ہیں نا کہ جو اللہ کے کاموں میں لگ گیا اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ میں سورۃ اخلاص آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، آپ اسی ترتیب سے پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد یا حنان اللہ الصمد یا منان لم یلد یا کریم ولم یولد یا رحیم ولم یکن لہ کفوا احد یا عزیز۔ قل هو اللہ احد یا حنان اللہ الصمد یا منان لم یلد یا کریم ولم یولد یا رحیم
ولم یکن لہ کفوا احد یا عزیز. آپ 5 تسبیح روزانہ بہت اچھا ہوگا کہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، ہر دفعہ بسم اللہ پڑھیں. نہیں تو شروع میں 3 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کے آپ اس کو شروع کر دیں. 5 تسبیحوں کو ورد اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. آج کی ڈیٹ آپ یا نوٹ کر لیں. 6 ماہ کے بعد اپنے آپ کو دیکھے گا، اپنے گھر کو دیکھے گا، اپنے اندر آئی ہوئی چینجنگ کو دیکھے گا، تو یہ آپ کا اسم اعظم بن جائے گا. شرط پھر وہی میں بار بار دہرا رہا ہوں، اس لیے دہرا رہا ہوں کہ میرے اور آپ کے آقا نے اس کی پابندی لگائی ہے کہ رزق حلال اور صدق کے مکان. آپ یقین مانیں، آپ کو اور چلے کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، نہ آپ کو ترک جلالی جمالی کرنا پڑے گا، کسی چیز کی ضرورت نہیں. بس رزق حلال کھائیں اور 5 تسبیح یہ پڑھیں اور 5 وقت کی نماز ادا کریں اور درود شریف کثرت سے کریں. آپ کو اسم اعظم بھی مل جائے گا، آپ کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی جھولیاں خوشیوں سے بھر دے گا. میری طرف سے ہر خاص و عام کو اجازت ہے اس کی، اور جو بھی اس سے فائدہ اٹھائے اس سے درخواست ہے کہ میرے حق میں بھی دعا مفرت ضرور کرے. اور اللہ تبارک تعالیٰ کے بندوں کے لیے، حضور کی امت کے لیے، بالخصوص حضور کی امت کے لیے دعائے مغفرت ضرور کرے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے اور آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کرے، جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان سے درگزر فرمائے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں دوستوں سے پھر درخواست کروں گا کہ چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں. السلام علیکم.